میں شریک ہو جائے اور جہاد کرے. اگر نہیں ہے تو پاکستان آرمی میں جو عورتیں موجود ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ابرار الحسن پشاور سے. مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی میں خواتین کیوں ہیں, ان کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم. جب تک تحقیق نہ ہو کسی چیز کی ان کی کیا مجبوری ہے خواتین کو رکھنے کی, تو اس وقت تک تو وہی انہی سے پوچھا جائے, وہی بتائیں گے. لیکن نارملی جو ہے جب تک مردوں سے یہ ضرورت پوری ہو رہی ہو تو خواتین کو نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے, اس میں اس طرح سے طاقت نہیں ہوتی جس طرح مردوں میں ہوتی ہے. تو جو خواتین کے کام ہیں وہ خواتین کو کرنے چاہیے. خواتین کا جو بنیادی کام ہے گھر داری ہے, یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. جتنی بھی دنیا میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو جنا بھی تو عورتوں نہیں ہے نا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, تو اس میں بظاہر ایک عورت کی توہین ہے کہ کوئی عورت پیغمبر نہیں ہے. لیکن فخر کی بات کیا ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو عورت نے نہ جنا ہو. تو ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک ماں دی ہے, جس ماں نے بچپن میں ان کو پالا ہے. بغیر باپ کے تو پیغمبر پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن ماں کے بغیر نہیں پیدا ہوئے. تو یہ مقام ہے. تو عورت مجاہدین کو پیدا کر سکتی ہے, وہ ایسی اولاد جن سکتی ہے جس کو وہ بچپن سے اس کی تربیت کرے, اس میں لڑائی کا جذبہ پیدا کرے. پہلے مائیں ہوتی تھیں ایسے, جیسے میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں نا, کہ ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے خاندان میں بچیاں جو تھیں وہ مہندی لگا رہی تھیں عید کی رات کو, تو لڑکے بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ. تو ہمیں یاد ہے ہماری دادی نے ہمیں سخت تنبیہ کی کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے ورنہ بڑے ہو کر تلوار نہیں اٹھا سکتے. تو یہ دیکھیں تربیت ہے نا, دادی بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. تو مائیں اس طرح بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں, ان کو اچھا انسان بنا سکتی ہیں. پھر میدانوں بھیجیں ان کو, لڑیں گے وہ انشاءاللہ ملک کے لیے, قوم کے لیے. تو یہ بھی عورت کا جہاد ہے. لوگ سمجھتے ہیں گھر داری آسان کام ہے, آسان نہیں ہے. اولاد کو پیدا کرنا, ان کو پالنا اور شوہر کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانا, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ بہت حد تک صحیح مسئلہ ہے. یہ واقعی ہاتھ ہوتا ہے. اگر گھر میں خواتین اس طرح سے گھرداری نہ سنبھالیں تو جو باہر کام کرنے والے مرد ہیں وہ دل جمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں جنہوں نے بڑے کام کیے, ان کی گھر والے تھے جنہوں نے ان کو گھر کی طرف سے بے فکر کر دیا. تو اس طرح سے دونوں اس کے مل کر جو ہے نا زندگی کی گاڑی چلتی ہے. دونوں ہی گھر سے باہر چلے جائیں گے تو گھر تو رہے گا نہیں پھر, اور انسان کی نیچر ہے وہ گھر کے بغیر نہیں چل سکتا. باقی یہ کہ اسلام میں ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے گھڑ سواری کی اور میدان جنگ میں بڑے کارنامے ان کے رہے ہیں. صحابیات میں بھی ایسی صحابیہ گزری ہیں جو بالکل مردوں کی طرح ڈھاٹا باندھ کے گئیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے بہت بہادری کے جوہر دکھائے. لوگ پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ کوئی عورت ہیں. لیکن ایسے واقعات بہت کم ہیں اور ایک ضرورت کی بیس پر ایسا ہوا ہے. عمومی طور پر مسلمانوں میں مرد ہی میدان جنگ میں لڑتے رہے ہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں آرمی میں خواتین ہوتی تو ہیں لیکن ان کا ریشو پوری دنیا میں بہت کم ہے. اکثر 99.9% مرد ہی ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی, فرانس میں بھی, ہر جگہ دنیا میں.